بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل اور فیس بک کا پیج۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ لاہور سمارٹ سٹی میں اپنا پلاٹ پرچیز کر چکے ہیں یا ان فیوچر اپنا پلاٹ پرچیز کرنے کا پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی جو میرا چینل ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ویڈیو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جو بھی آپ کو اپڈیٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میرے اس چینل کے تھرو آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو چلیں اپنے اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج 24 دسمبر 2022 کو لاہور سمارٹ سٹی نے ایک میگا ایونٹ جو ہے آرگنائز کیا تھا، جس کا مقصد اوورسیز پرائم بلاک سیکٹر اے سیکٹر بی کی پوزیشن اور بیلٹنگ اناؤنس کرنا تھا، اور اس کے علاوہ جو کہ مزید 2023 اور 2024 کو لاہور سمارٹ سٹی میں جو پروجیکٹ لانچ ہونے والے ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، اور مزید جو جتنے بھی راستے لاہور سمارٹ سٹی کو جو بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں وغیرہ وائرل ہو رہی ہیں اس کی تفصیلاً ڈیٹیل آج اس کے جو سی ای او ہیں ملک اسلم صاحب، انہوں نے بڑی تفصیلاً اس ویڈیو میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، کیونکہ میں بھی اس ایونٹ میں انوائٹڈ تھا۔ تو آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی جو ڈیولپمنٹ کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے بنا لی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ لاہور سمارٹ سٹی میں اس ٹائم کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور مزید ان فیوچر میں کون سی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے۔ تو ابھی وقت ضائع کیے بغیر سیدھا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایونٹ کی طرف، اور ایونٹ میں جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس بڑی تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ملیں گی۔ تو ابھی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیدھا ایونٹ کی طرف۔ فائنلی ہم جو ہے وہ جہاں پہ فنکشن جو ہے آرگنائز ہوا ہے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور مزید جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو مزید جو فردر اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو نیکسٹ جو ہے وہ ان کے جو نیکسٹ جو بھی ہوں گے وہ آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ تو ویڈیو کو لازمی انت تک دیکھیے گا، آپ کو اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ اپڈیٹ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوں گی مجید صاحب کی طرف سے، تو آپ کو ملیں گی۔ کہتی ہوں کہ اس گروپ کے ساتھ بڑا اپنا رشتہ رہتا ہے، بالکل ادروائز ہم سے ملاقات نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر اسمارٹ سٹی نہ ہوتی تو ہم کبھی نہ مل پاتے، مگر بہت زبردست پہلی بار یہاں پہ آئے اور دیکھا ہم نے ایکچوئل لوکیشن کو بھی ہم نے شوز کیے جس کے اندر ہم ذکر کرتے تھے کہ اسمارٹ سٹی کیسی ہوگی، اور آج ہم نے ایکچولی وہ زمین بھی دیکھی ہے جہاں پہ اسمارٹ سٹی ہے۔ اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیونکہ آج کل پراپرٹی کا دور ہے، بل بورڈ لگانا بہت آسان ہوتا ہے اور بتانا بھی کہ اتنی انسٹالمنٹ دے دیں، اتنا یہ کر دیں، اس کے بعد جب آپ دے دلا کے وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ کنواں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی کہ ہم نے آج ایکچولی جو ہمارے یہاں پہ دوست آئے ہوئے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آئی ایم شیور اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے، لیکن physically being present at that location is a great thing and a great feeling to have۔ مجھے ایسا لگتا ہے واقعی کہ جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں یا زمین کی بات کرتے ہیں، آج بھی ہمارے ملک میں سینکڑوں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اس خواب کے ساتھ ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو۔ تو ایک طرح سے جب میں آپ لوگوں کے درمیان آتی ہوں اور آج جب ہم نہ صرف اسلم ملک صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ حبیب احمد صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ چیئرمین حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ، اور جہاز زاہد ڈپٹی چیئرمین اسمارٹ سٹیز، ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لا رہے ہیں، میں ان کا آپ سے تعارف کراؤں گا۔ بریگیڈیئر عابد کبیر چیمہ، ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ، جنرل نجم الحسن، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سٹی آپریشن اینڈ مینجمنٹ، ڈاکٹر مظفر حیدر علی، چیف آپریٹنگ آفیسر HRL، اعجاز نیر، مینجمنٹ ریپرزنٹیٹیو اور کمپنی سیکرٹری۔
اسٹریٹجک سیل پارٹنرز اور ممبران، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے اس تقریب میں آپ سب کا خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سب کو، اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا دن جو ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا ہے بیلٹنگ اور سیشن کا، اس کا آج ہم الحمدللہ 24 مہینے پہلے آج اس کا ہم ایونٹ مقرر کر رہے ہیں، ہم منا رہے ہیں۔ اور اس میں میں سب سے پہلے ہماری ڈیزائن ٹیم، ہماری کنسٹرکشن ٹیم اور ہمارے سارے سیل پارٹنرز اور سیل مارکیٹنگ ٹیم، اس سب کی مبارکباد کے اور حقدار ہیں، اور ان کی شب و روز محنت اپنے گناہ وقت سے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے اور ہمارا اس ایونٹ کی رونق کو دوبالا کیا۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ آج کا جو ایونٹ ہے یہ ہمارے ایک اور وعدے کی تکمیل کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ لاہور اسمارٹ سٹی میں یہ ہمارا پہلا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جو بھی ہم پرومس کریں گے آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اہیڈ آف اسکیجول ہی آپ لوگوں کو وہ اس کی تکمیل تک لے کے جائیں گے، تاکہ آپ جو بھی ہمارے ممبران ہیں یا جو بھی ہمارے انویسٹرز ہیں وہ اس ایڈوانس کام کو بھی انجوائے کر سکیں اور اس کی جو افادیت ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت کم وقت لوں گا، کیونکہ آلریڈی چیزیں آپ سب کو پتہ ہے جو ہم ابھی یہاں پہ کر چکے ہیں۔ آپ صبح سے یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سب حضرات کی تالیوں میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مینیجنگ ڈائریکٹر حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ مسٹر حبیب احمد۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ تھوڑا بہتر فیل نہیں کر رہے تھے، مگر آپ نے پرومس کیا تھا، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ میں صبح جب یہاں آیا آج صبح تو مجھے کافی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ جب بھی اسلام آباد کی کوئی ایونٹ ہوتا ہے وہاں بھی آپ ہی ہوتے ہیں اور یہاں بھی آج آپ آ گئے ہیں، اور یہ آپ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ جن کے بڑے اچھے ہوں، جن کے استاد اچھے ہوں اور جن کے شاگرد اچھے ہوں وہ بندہ ہمیشہ ہیرو ہوتا ہے۔ تو میرے استاد اور میرے بڑے جو ہیں وہ حبیب احمد صاحب ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے جب حبیب رفیق جوائن کی تھی تو چھوٹا بچہ تو نہیں تھا، مجھے 37 سال سے میں کام کر رہا ہوں حبیب صاحب کے ساتھ، اور میں دعوے سے اور آپ حبیب صاحب کے بیٹھے ہوئے اس کا اعتراف کر رہا ہوں کہ 100% کام جو میں نے سیکھا ہے، جو میں اب کر رہا ہوں، وہ میں نے حبیب صاحب سے سیکھا ہوا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے استادوں میں شامل ہیں اعجاز نیّر صاحب بھی، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، جہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اور میں نے جب ہم نے 2001 میں DHA فیز 2 کا کام شروع کیا تھا، تو اس وقت جو ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا، اس وقت میرے استاد اعجاز نیّر صاحب تھے، 17 سال چیف انجینئر رہ چکے تھے یہ DHA لاہور کے، تو ان کی ایکسپیرینس کو ہم نے بڑا یوز کیا۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ اور میرے تیسرے استاد ڈاکٹر مظفر حیدر علی صاحب ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ دو کہ وہ میکینیکل انجینئر ہیں مگر میرے باس ہیں اور میرے بڑے بھی ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور میرے اچھے شاگردوں میں اب میں اپنی تقریر بھول گیا ہوں، جیسے حبیب صاحب آئے ہیں میں خدمتی کام شروع کر دیا میں نے۔ اور میرے اچھے شاگردوں میں سب سے جو پہلا شاگرد ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کون ہے، مجیب احمد صاحب میرے سب سے اچھے شاگرد ہیں اور اچھے سبارڈینیٹ ہیں، میرے اچھے ساتھی ہیں، میرے کولیگ ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جس کے استاد اچھے ہوں اور جس کے شاگرد اچھے ہوں وہ بندہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس معاملے میں بڑا نوازا ہے، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں ہمارے سب کے اوپر
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص کر اس دونوں چیزوں سے نوازا ہے. تھینک یو ویری مچ. آج میں آپ کے سامنے صرف چند ایک ایسے نئے پروجیکٹ کا ذکر کروں گا جو ہم 2023 کے پہلے 2 کوارٹرز میں اور کچھ پروجیکٹ 2023 کے تھرڈ کوارٹر میں 4تھ کوارٹر میں شروع کریں گے, اور کچھ ایسے پروجیکٹ جو ہم 2024 میں سٹارٹ کریں گے. ان کا ایک مختصر سا بریف آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان کے بارے میں جو تفصیل ہے اور جو وینچرز ہم لوگوں سے کر رہے ہیں اس کے بارے میں میرے کولیگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر برگیڈیئر عابد چیمہ اس پہ آپ کو اس کی میں آگاہی دیں گے اور وہ تفصیل سے انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے جو ہم بلڈنگ یہاں پہ شروع کرنے جا رہے ہیں فرسٹ کوارٹر آف 2023 میں, وہ گرینڈ جامعہ مسجد ہے جو کہ 12,000 نمازیوں کی ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا ڈیزائن ہم ترکی سے کروا رہے ہیں, اور ترکش ڈیزائن کے اوپر ہم یہ مسجد انشاءاللہ سب سے پہلے 23 کے پہلے کوارٹر میں شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ہمارا پروجیکٹ ہے جس جگہ ہماری مارکیٹ لگی ہوئی ہے, اس جگہ پہ وہ پروجیکٹ آنے والا ہے اور وہ انشاءاللہ بہت جلد اگلے 1 مہینے میں ہم شروع کرنے والے ہیں. اس کا نام ہے لاہور ڈاؤن ٹاؤن. اس کی کچھ پکچر آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں. اس کے بعد ہم شروع کرنے والے ہیں پانڈا مارٹ اور ریزیڈینسیا, جس کے اندر ایک آؤٹ لیٹ مارٹ ٹائپ بہت بڑا ایک مال ہوگا, زیادہ تر کمرشل اور بہت کم ریزیڈنس, اور ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی ہوگا. اس کے علاوہ ہم سیلیکون ویلی میں کچھ ٹاور شروع کرنے والے ہیں, اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو ہے جہاں پہ فائنانشل ڈسٹرکٹ بھی ہے اور بینکنگ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ہم سے جگہ مانگ رہی ہیں, ان کے ساتھ ہم مل کے 3 ٹاور 22 to 40 اسٹوری ہم شروع کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ لاہور گیٹ مارکیٹ, اس کی تفصیل برگیڈیئر ندیم اور برگیڈیئر چیمہ آپ سامنے پیش کریں گے, اور راوی بولیوارڈ جو کمرشل ہمارا ایریا ہوگا یہ ہم انشاءاللہ 2023 کے پہلے 2nd کوارٹر میں شروع کریں گے. فوڈ ٹیک ویلی, اسپورٹ کمپلیکس, تھیم پارک, ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈسٹرکٹ اور لاہور گارڈن مارکیٹ, یہ سارے پروجیکٹ انشاءاللہ ہم 2023 کے آخری 2 کوارٹر میں شروع کریں گے. اور ان سب کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت سے ہمارے جو انویسٹرز ہیں اور ہمارے پارٹنرز ہیں UK سے, یورپ سے اور چائنا سے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, آن بورڈ ہیں. 25% بلڈنگز ہم خود بنائیں گے اور 75% بلڈنگ جو ہے ہم جوائنٹ وینچر میں بنائیں گے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کا بھی اناؤنس کریں گے, ہمارے جو پارٹنرز کون ہیں اور ہمارے ساتھ انویسٹرز کون ہیں. اس کے علاوہ 2024 میں انشاءاللہ 27 ہول گالف کورس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, جس میں 18 ہول گالف کورس ہوگی اور 9 ہول فٹ بال ساکر گالف جسے کہتے ہیں وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری 9 ہول ساکر گالف ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ راوی کنٹری کلب, راوی رینچز جس میں فارم ہاؤسز ہیں 4 اور 8 کنال کے, وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. بینکٹ ہالز ہیں بہت سارے, ایک سیریز آف بینکٹ ہالز ہیں اور وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور کچھ پارٹ آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ڈسٹرکٹ جو باقی یونیورسٹیز اور کالجز ہوں گے ہم وہ سٹارٹ کریں گے. اس کے علاوہ بہت سے اور بلڈنگز ہیں جو ہم شروع کریں گے. میں آج کا آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میرے بعد کافی اسپیکرز ہیں اور شام کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور آپ کا ویلکم کرتے ہوئے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ آرام سے تشریف رکھیں, اور جو پیچھے مجھے کچھ شور سا نظر آ رہا ہے اس کو ذرا آپ لوگ سب لوگ احتیاط سے بیٹھ جائیں, اور جو آنے والے اسپیکرز ہیں ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں, اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, اسمارٹ سٹیز پائندہ باد. Habib Rafiq its associated companies are developing 5 mega housing projects in Pakistan by name of Royal Orchard Multan, Sahiwal and Sargodha, Capital Smart City Project in Islamabad, and now Lahore Smart City. Lahore Smart City Master Plan is designed by a Singapore-based firm, Surbana Jurong. Surbana Jurong specializes in planning smart cities with over 50 years of proven track record. Lahore Smart City would be a world-class destination for living,
cultural tourism and innovation. Located in between Grand Trunk Road, Sialkot, Lahore Motorway and Lahore Bypass. Just 20 minutes drive from the new Allama Iqbal International Airport and from Lahore city centre. Lahore Smart City would have 14-lane wide main boulevard with a metro bus lane and metro station. Lahore Smart City aims to be a lively hub for financial and commercial activities, creating opportunities for more than 250,000 jobs, providing multiple housing choices ranging from 3.5 Malla to 10 canal residential plots, commercial plots, central command and control system, medical and educational institutions, 5-star hotels, capital parks and resorts, hospitality areas, sports hub and theme park, Crystal Lake, exclusive block for overseas community, world-class serene view smart villas, innovative designs and features luxury living apartments projects, and Lahore's largest air-conditioned Jamia Masjid endorsed that Lahore Smart City is pioneering the sustainable future of Pakistan. HRL, a symbol of commitment. और मेरे ख्याल में वासे आज हमारे पास बहुत सारी गुड न्यूज़ है लोगों के साथ शेयर करने के लिए. ऑफ कोर्स बैलेटिंग हो रही होगी और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अवार्ड सेरेमनी भी होगी. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mohammad Jahanzeb Zahir, Managing Director of Lahore Smart City and Capital Smart City. आप सबकी भरपूर तालियों में यहाँ पे हम इस्तकबाल करना चाहेंगे मोहम्मद जहांजेब जाहिद साहब का, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी एंड ऑफ कोर्स द कैपिटल स्मार्ट. तो आए और मजीद रोशनी डालें ब्रिगेडियर नदीम असलम साहब. You can join us on stage, please. Thank you. Assalamualaikum. I'm Nadeem Aslam, Project Director, Lahore Smart City. It's an honor to welcome Mr. Habib, Mr. Jahanzeb Zahid, Malik Aslam, Boy Chima, Jal Najam. It's a great honor for us to host all of you here. आज की अपनी इस ब्रीफ प्रेजेंटेशन में पहले मैं आपको जो लाहौर स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान है उससे ओरिएंटेट कराऊंगा. उसके बाद जो हमारी प्रोग्रेस है ओवरसीज़ प्राइम की और उसके अलावा उसके बारे में आपको डेवलपमेंट की पिक्चर्स दिखाऊंगा और फिर हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में ब्रीफ करूंगा. तो सबसे पहले लाहौर का मास्टर प्लान. इसमें साथ साथ मैं आपको चीज़ें इंडिकेट करता जाऊंगा ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन में आसानी हो जाए. आवाज़ म्यूट कर दें जी. ये एक बर्ड आई व्यू है हमारे मास्टर प्लान का. जैसे मलिक साहब ने बताया कि सुरबाना जोरान सिंगापुर ने इसको डिज़ाइन किया है और इस वक्त हमारे दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में और लाहौर स्मार्ट सिटी. ये हमारी लोकेशन है. हमारा प्रोजेक्ट लाहौर से नॉर्थ में है, एडजेसेंट टू रिंग रोड एंड रूडा एरिया. ये अगेन अ बर्ड आई व्यू. ये हमारा रोड नेटवर्क है. इसमें जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ ईस्टर्न बाईपास. वी हैव अ जीटी रोड हेयर एंड दिस इज़ M11 मोटरवे. तो मोस्ट आइडियल लोकेशन, कनेक्टिविटी हर तरफ से है इसकी. ये हमारा इंटरनल रोड नेटवर्क है. रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारी मेन बुलेवार्ड है विच इज़ 350 यार्ड्स. और इंटरनल हमारी ब्लू कलर में आपको रिंग रोड्स नज़र आ रही हैं विच आर 120 फीट वाइड. ये हमारा BRT नेटवर्क है जो सोसाइटी के अंदर होगा. ये जो एरियाज फ्लैश हो रहे हैं ये हमारे फाइनेंशियल हब्स हैं. इनकी डिटेल्स मैं बाद में कवर करूंगा. ये भी इस वक्त हमारे फाइनेंशियल हब्स का ही हिस्सा है. ये हमारा रेजिडेंशियल कंपोनेंट है जो इस वक्त स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है. ये हर सेक्टर के अंदर जो नेबरहुड कमर्शियल्स हैं ये वो है. ये हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम, एंटरटेनमेंट एरियाज है. ये ग्रीन बेल्ट जितनी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है उसको हाईलाइट कर रहा है. और यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. वी आर प्रेजेंटली सिटिंग हेयर. ये हमारा वेन्यू है
اس کے ایڈجسٹنٹ اوورسیز پرائم ہے. پھر یہ ہمارا فائنینشیل ہب ہے جس میں فائنینشیل اسکوائر, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ, سلیکان ویلی, لاہور گیٹس مارکیٹ, دین وی ہیو فوڈ ٹیک ویلی, دین وی ہیو کمپلیٹ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ڈسٹرکٹ, اینڈ ایڈجسٹنٹ ٹو از اسپورٹس کمپلیکس اینڈ تھیم پارک, دین وی ہیو لاجسٹک آؤٹ لیٹ اینڈ ہب, اور یہ ہمارے ریزیڈینشیل بلاکس ہیں. یہ جتنی آپ کو ادھر ہائی رائز نظر آ رہی ہیں یہ ہمارا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ, سلیکان ویلی, فائنینشیل اسکوائر, یہ پینڈا ڈسٹرکٹ ہے, یہ اوورسیز بلاک ہے, سلیکان ویلی ہے, یہ ہمارا اوورسیز بلاک 1 ہے, لاہور گیٹس مارکیٹ, یہ ہمارا اسپورٹس ارینا ہے, یہ ہمارا ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے, یہ اوورسیز 1, اوورسیز 2 بلاک, ایگزیکٹو 1, ایگزیکٹو 2 بلاک ہے. یہ ہمارا ایئرپورٹ ویو ہے ویئر وی ہیو دس از ٹالسٹ لینڈ مارک بلڈنگ کلیکشن 1, دس از ڈانسنگ فاؤنٹین, دس از سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہائی رائزز, دس از دا لینڈ مارک بلڈنگ کلیکشن 1 آف سلیکان ویلی. دس از دا گرینڈ جامعہ ماسک جس کے بارے میں ملک صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم ٹرکی سے ڈیزائن کرا رہے ہیں. یہ جو گارڈن ہے اٹ وڈ بی آن دا لائنز آف شالامار گارڈن. فوڈ ٹیک ویلی ہے رائٹ سائڈ پہ, دس از کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر. یہ ہمارا اسپورٹس ایریا ہے, آئی سی سی اینڈ فیفا اسٹینڈرڈ اسٹیڈیم ہوں گے یہاں پر. دس از تھیم پارک, فیرس ویل, یہاں پہ اوور 100 رائڈز ہوں گی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی, اور یہ ایک نائٹ ویو ہے. Now coming over to پروگریس اپڈیٹ. تو پروگریس اپڈیٹ دینے سے پہلے میں آپ کو اگر میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں تو اس وقت ہم نے آج ایونٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم نے ایک گھر کی شیخ واجد صاحب کے گھر کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. ان کے میپس جو آرکیٹیکچرل ڈرائنگز ہیں وہ آلریڈی پروسیس میں ہیں فار اپروول, اور اس کی کنسٹرکشن شروع ہو رہی ہے, وچ مینس کہ وہاں پہ پانی, بجلی اور ٹیلی فون, انٹرنیٹ کی فیسلٹیز آر اویلیبل. اس کی میں آپ کو شارٹ ویڈیو دکھاتا ہوں وچ وڈ کنفرم کہ ہمارا اوورسیز پرائم جس کا آج ہم پوزیشن دینے جا رہے ہیں جس میں اوور 750 پلاٹس ہیں, اٹس کمپلیٹلی ریڈی فار ٹو لیو ان. ویڈیو دکھائیے. یہ شیخ واجد صاحب کے, آواز میوٹ کر دیں, شیخ واجد صاحب کے گھر کی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے. اور ملک صاحب نے ایز اے ٹیسٹ کیس جو ہمارے پروجیکٹ انجینئر ہیں مظہر صاحب, ان کو یہاں پہ جو پورٹیبل پانی ہے وہ بلایا بھی ہے تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ اٹس اے پورٹیبل واٹر. یہ دیکھیے مظہر صاحب پانی پی کے اس کو ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں کہ دس از لیویبل. Thank you. Now moving over to my presentation on development progress. جیسے پہلے آپ کو ملک صاحب نے بھی بتایا, میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت تک ہم کون سے کام کمپلیٹ کر چکے ہیں, کون سے کام ہمارے ان پروگرس ہیں اور کیا ہمارے فیوچر پلانز ہیں. تو یہ جتنے کام میں آپ کو دکھاؤں گا پلیز یاد رکھیے گا کہ سپٹمبر لاسٹ ایئر, سپٹمبر 2021 میں ہم نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا تھا. تو سب سے پہلے پروگرس پہ چلتے ہیں. انفراسٹرکچر اوورسیز پرائم کا کمپلیٹ انفراسٹرکچر سیکٹر اے اور بی کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ سیکٹر اے کی اوور ویو ہے. اس کے اندر روڈز, سیوریج, واٹر سپلائی, الیکٹریسٹی, یہ ہر سیکٹر ہر لحاظ سے رہنے کے لیے تیار ہے. سملرلی دس از سیکٹر بی, اٹس آلسو ریڈی فار پوزیشن اینڈ ٹو لیو ان. ولاز پہ ہم آتے ہیں. ہم نے اس وقت 71 10 مرلہ کے ولاز شروع کیے ہوئے ہیں اور 41 ایک کنال کے ولاز شروع کیے ہوئے ہیں. یہ آپ کو ایک پکچرز دکھا رہا ہوں. لیفٹ ٹاپ کے اوپر جو اس کی 3D اینیمیشن ہے اس کو 100% وہ کاپی ہو رہا ہے. اس کا رزلٹ آپ اس کے رائٹ باٹم کارنر پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ جارجین ولاز ہیں, 29 ولاز بن رہے ہیں. یہ کانٹمپریری ولا 13 بن رہے ہیں. اور یہ جارجین ولاز بن رہے ہیں 10 مرلہ کے 22, اور یہ ان کی ایکچوئل پکچرز ہیں. اور یہ 49 بن رہے ہیں میڈیٹرینین اسٹائل کے 10 مرلہ ولاز.
बाकी जो बिल्डिंग्स और एमिनिटीज़ इन प्रोग्रेस है उसमें हम कॉलेज एक बना रहे हैं, कम्युनिटी पार्क हमारा तैयार हो चुके हैं, मल्टीपर्पज़ डोम जहाँ पे आप लोग इवेंट्स कर सकते हैं वो तैयार हो चुके हैं, और एक नेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड भी हम तैयार कर रहे हैं। ये हमारी सेक्टर ए की मस्जिद है, ये एक्चुअल डिज़ाइन है जो होना है, DSA दुबई का ये डिज़ाइन है और ये इस वक्त इसकी स्टेटस है। सेक्टर बी मॉस्क अगेन वही डिज़ाइन है, सिर्फ इसका साइज़ बड़ा है। इंशाल्लाह रमज़ान की तरावियाँ हम सेक्टर ए की मॉस्क में ज़रूर पढ़ेंगे। ये स्टेम कॉलेज है, ये इसका फसाद है और ये उसकी प्रोग्रेस है। ये नेक्स्ट ये आपका पार्क है विच इज़ जस्ट ऑपोजिट जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। पिछले 2-3 डीलर्स के इवेंट्स हमने इसी पार्क में किए हैं। ये डोम एरिया है और ये क्रिकेट ग्राउंड है, नेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे फर्स्ट क्लास मैचेस हम ऑर्गेनाइज कराएंगे। दिस इज़ अ टेम्प्रेरी ग्राउंड, इसलिए हम इसके साथ स्टेडियम नहीं बना रहे। जिस वक्त हमारा ICC स्टैंडर्ड का स्टेडियम बन जाएगा तो ये हम वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, बट फर्स्ट क्लास मैचेस यहाँ पे हम डेफिनेटली करवाएंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में जैसा कुछ मलिक साहब भी आपको ब्रीफ कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम ओवरसीज़ प्राइम 1 और एग्जीक्यूटिव 2 का इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में शुरू कर देंगे। ये लोकेशन है लाहौर डाउनटाउन की जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो बिल्डिंग है ये भी नेक्स्ट ईयर कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। इसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और डिफरेंट ड्राइंग्स अंडर प्रोग्रेस है। ये इसकी एक एनिमेशन है, इसमें टोटल 10 टावर्स होंगे एंड ये उसका एक और व्यू है। अगेन ये स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ डाउनटाउन था, अभी जो सेंट्रल एरिया है जिसमें सिलिकॉन वैली, TBD, लाहौर गेट्स मार्केट, इनकी कंस्ट्रक्शन हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और ये पेंडा मार्ट है जिसका मलिक साहब ने भी आपसे जिक्र किया, इसकी कंस्ट्रक्शन भी इंशाल्लाह शुरू होगी। नेक्स्ट ये दिस इज़ द पेंडा मार्ट रेजिडेंशिया विच वी वर टॉकिंग अबाउट, मलिक साहब ने आपको इसका पहले ब्रीफ किया है। नेक्स्ट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में दिस इज़ द टावर विच वुड कम अप, इसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग इस इन प्रोग्रेस है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। सिलिकॉन वैली के अंदर दिस इज़ द टावर वी इंटेंड कंस्ट्रक्टिंग, अगेन इसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और डिफरेंट ड्राइंग्स आर इन प्रोग्रेस। लाहौर गेट्स मार्केट बेसिकली अंदरूनी शहर को हम यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे और इसका एक क्लस्टर जल्द शुरू कर देंगे। और ओनली थिंग इज़ कि जी बाहर से बिल्डिंग्स का फसाद और सब कुछ सहन अहाता अंदरूनी शहर की तरह होगा, बट अंदर एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्मार्ट सिटी की होगी। एंड दैट्स ऑल जेंटलमैन फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। ब्रिगेडियर नदीम साहब की प्रेजेंटेशन आपने देखी। लाहौर की प्लान से शुरू होके कमिंग डाउन टू द प्लान फॉर लाहौर स्मार्ट सिटी एंड ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम विद इट। Very extensively told by Brigadier Sahab. And now moving on, we like to call upon जी जनाब, अगली हमारी जो प्रेजेंटेशन है, अगले एड्रेस के लिए यहाँ पे दावत देना चाहेंगे द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिटी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट मेजर जनरल नजमुल हसन रिटायर। आप सबकी भरपूर तालियों में मेजर जनरल नजमुल हसन रिटायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The chairman Habib Ahmed Saab, chairman Habib HRL, managing director Lahore Smart City, Janzeb Zahid Saab, and managing director Capital Smart City as well. Group Chief Operating Officer Malik Aslam Saab, Abid Saab, and senior management of Smart Cities, Muazzez Mehmanan Igrami, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मैं आपको ये सारा जो प्लानिंग अभी आपको एक्सप्लेन हुई, इसके बाद मैं एक ओवरव्यू सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के रेफरेंस से दूंगा कि इन स्मार्ट सिटीज़ के अंदर जो जब आप घर सिलेक्ट कर लेते हैं, जगह सिलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे फैसला कर लेते हैं कि यहाँ पे घर बनाना है, तो फैमिलीज़ के लिए जो इंडिविजुअल्स के लिए जब डिसीजन मेकिंग होता है उसमें दो मेजर कंसिडरेशन होती हैं। बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ कितने नज़दीक अवेलेबल हैं। तो कंसिडरिंग दिस कि ये दो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो हम इसके ऊपर ओवरव्यू देंगे। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह थोड़ी देर पहले सिद्रा भी बात कर रही थी लीडरशिप के ऊपर, तो लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जिसके अंदर
ایک ویژن کا ہونا ضروری ہے, ڈیسیجن میکنگ کا ہونا ضروری ہے, اور ہماری لیڈرشپ نے, چیئرمین زاہد رفیق صاحب جو آج یہاں پہ کسی کمٹمنٹ کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے, ان کی جو ویژن اسمارٹ سٹیز میں ہے وہ ٹیکنالوجی ڈریون اینڈ انکلوسیو سٹیز. تو اس ٹیکنالوجی ڈریون انکلوسیو سٹیز کے اندر ہر آسپیکٹ کے اندر ہمیں ٹیکنالوجی امبیڈڈ نظر آئے گی. ایک فیوچر کی لیونگ انوائرمنٹ دینا ہے, اور فیوچر کی لیونگ انوائرمنٹ ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے. اور آپ نے سنا ہوگا لیڈرز کے بارے میں, ہر لیول کے لیڈرز ہوتے ہیں, ان کی ویژن 5 سے 10 سال کی ہوتی ہے. ویژن کی ڈیفینیشن میں 5 سے 10 سال. لیکن جو اسمارٹ سٹیز کی لیڈرشپ کی ویژن ہے وہ اسٹیٹس مین کی لیڈرشپ کی ویژن ہے, جس میں اگلی جنریشنز کے بارے میں سوچا جاتا ہے. تو یہاں پہ یقین رکھیں کہ ہر آسپیکٹ میں اسمارٹ سٹیز کے اندر فیوچر جنریشنز کے لیے جو بھی فیوچر میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو یہاں پہ لانا آپ ریزیڈنٹس کی سہولتوں کے لیے. تو اس میں دیکھتے ہوئے خاص طور پہ جتنا آئی ٹی نے, آئی او ایم ٹی نے, آئی او ٹی نے جتنا انٹرسٹ کیا انٹرنیٹ کے اندر, اس کے ساتھ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اندر بھی اسی طریقے سے ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو ڈرائیو کر رہے ہیں, تاکہ ٹیکنالوجی ڈریون سٹی کے اندر ٹیکنالوجی ہی موجود ہو. ہمارا جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کے لیے اینڈز اینڈ مینس کی ساری کشمکش ہے. آج آپ دیکھتے ہیں جو اچھی ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے ہمارے ریزیڈنٹس کو دور شہروں میں جانا پڑتا ہے, ہمارا انشاءاللہ اس اسمارٹ سٹی کے اندر لیڈرشپ کے ویژن کے مطابق بیسٹ آف دی بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز ہم لے کے آ رہے ہیں. ہم فلی انٹیگریٹ کریں گے جو انٹرنیٹ آف میڈیکل تھنگس ہیں. آپ کو پتہ ہے پریونٹیو ہیلتھ کے اوپر زیادہ توجہ ہے, پیلیٹیو ہیلتھ کے اوپر زیادہ توجہ ہے. یہ فیسلٹیز یہاں پہ ہوں گی. اور ڈائگنوسٹکس جس طرح دنیا میں کافی ایڈوانس ہو چکا ہے, اسمارٹ سٹیز کے ہاسپٹلس میں آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لیس یہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز ملے گی. تو ان سارے لوازمات کے ساتھ جو اوور ویو ہے ہیلتھ فیسلٹیز کا, ہم ابھی اس وقت 8 میڈیکل سیٹ اپس جس میں 6 ہاسپٹلس ہیں, 5 اس میں سے 50 بیڈڈ ہاسپٹلس اسمارٹ ہاسپٹلس, اور ایک 100 بیڈ اسمارٹ ہاسپٹل, اور 2 اسمارٹ کلینکس. یہ اس وقت پلاننگ اور کنسٹرکشن کی ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہیں, جس میں لاہور اسمارٹ سٹی میں ایک 100 بیڈڈ اسمارٹ ہاسپٹل از آن دی فائنل سٹیجز آف اٹس پلاننگ. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا جلدی اس کا یہاں پہ سٹارٹ لے سکیں کنسٹرکشن کا. اسمارٹ کلینک جو ہے یہاں پہ البتہ انشاءاللہ جب ریزیڈنٹس ہمارے موو ان کریں گے اس سے پہلے اسمارٹ کلینک ود یہاں پہ ٹیلی میڈیسن کے ساتھ, ڈیجیٹل ہیلتھ کی تمام فیسلٹیز کے ساتھ انشاءاللہ ریزیڈنٹس کے آنے سے پہلے اسمارٹ سٹی لاہور کے اندر ہمارا اسمارٹ کلینک ود آل دیز ایڈوانس انٹرنیٹ آف میڈیکل تھنگس کے ساتھ اویلیبل ہوگا. کمنگ اوور ٹو ایجوکیشن وچ از اندر ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ. ایز اے پالیسی ہم لوگ اسمارٹ سٹیز کے اندر پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن, جس میں مونٹیسری سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک کی ایجوکیشن, ہم اپنا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہم نے کیا ہے. اسمارٹ سٹی نے دنیا کے بیسٹ سسٹمز کو اسٹڈی کر کے, جس میں کیمبرج, آئی بی, اسٹیم ایجوکیشن, ان ساروں کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے اسمارٹ اسٹیم ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے. اور اسمارٹ اسٹیم ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہمارے اس وقت جو اوور آل پلاننگ ہوئی ہے, ہمارے 260 کے قریب اسکولز اینڈ کالجز ہم نے پلان کیا. آپ کے اسمارٹ سٹیز کے سارے کا سارا برانڈ, وہ 3 مرلے کی جگہ ہے, چھوٹے اسکول ہیں, بڑے اسکول ہیں, اس میں یہ ایجوکیشن جو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دس از فلی امبیڈڈ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. کلپ آئے ٹریٹمنٹ. STEM. STEM is not just a subject at school, it's a way of thinking and doing, and an important skill set that could see your generation working together to solve some of the world's greatest challenges. STEM stands for science, technology, engineering and mathematics, but it's not about being an expert in all of those things.
Instead, it's about harnessing the essential, transferable skills behind them. Scientists know how to hypothesize, experiment, analyze, and evaluate what they discover. Technology can make our lives better. Designers of all sorts work together to make everyday tasks more effective and more fun. Engineers don't just wear hard hats. They are problem solvers that work on some of the world's biggest challenges, like creating bionic limbs for people with disabilities or exploring outer space. Mathematics teaches us how to quantify data and how physics rules the world around us. With mathematics, we can implement change and minimize error. You won't have to master all of these skills either. Teamwork is an essential STEM skill. Take the search for new energy sources, for example. Geologists and geophysicists search for gas deposits. Engineers help you design and run platforms and processing plants. Construction teams work to build essential infrastructure under the supervision of project managers, and environmental scientists work with everyone, every step of the way. Playing to your strengths and working in a team will have you creating a greater impact than if you were working alone. It would cost the Australian economy $9.3 billion in lost productivity, profitability, and employee satisfaction. STEM skills are useful to almost every career. 75% of today's fastest growing careers require STEM skills, and 82% of today's employees say they value STEM skills even if they're not required for the job. STEM skills can even unlock your potential to earn a higher salary or become more employable. You don't have to earn a university degree in STEM to be successful either. There are plenty of courses to get you started in STEM. प्रोजेक्ट के साथ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैंड जो होती है हमारी, उधर हम कोई शॉपिंग मॉल बना के, दुकानें बना के नहीं बेचते, हम वहाँ यूनिवर्सिटीज़ लेके आते, वहाँ कॉलेजेस लेके आते। आज इस वक्त लंदन के अंदर हार्ले स्ट्रीट इज़ कंसिडर्ड एज द मक्का ऑफ मेडिसिन इन यूरोप, और अगर वहाँ से डॉक्टर्स और हॉस्पिटल, एंड माइंड यू वो गोरे डॉक्टर्स, वो अगर पाकिस्तान में आज इन्वेस्ट करने को तैयार हैं तो उसकी कोई रीज़न है, और लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे बैकग्राउंड चेक किया है, वट एवर वी से उसको उन्होंने परखा है। मैं बड़ी अपनी बात को मुख्तसर करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारे पास लाहौर स्मार्ट सिटी में आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। आप सब लोग जानते हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लूटैक एक आर्मी की यूनिवर्सिटी है, वो हमारे पास कैपिटल स्मार्ट सिटी में 40,000 स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी बना रही है। 2,400 कनाल लैंड उन्होंने हमसे बाय की है, उनके डिज़ाइन तैयार हैं, वो वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, और अब वो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें लाहौर में भी जगह दें, हम लाहौर में भी लूटैक बनाना चाहते हैं। तो प्रिंसिपली हमने उनके साथ एग्री किया है, और इंशाल्लाह 1 या 2 महीने के अंदर उनका हमारा फाइनल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। इसी तरह आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे नहीं जानते कि नेशनल कमांड अथॉरिटी फाउंडेशन क्या चीज़ है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, एक्सप्लेन भी मैं नहीं ज़्यादा उसको करना चाहता। उन्होंने हमसे 1000 कनाल लैंड दी है इस्लामाबाद में, और वो वहाँ टावर्स बना रहे हैं, रेजिडेंशियल टावर्स। वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें लाहौर में भी आप लैंड दें, और हम लाहौर में भी आना चाहते हैं। एंड माइंड यू, ये लैंड वो हमसे बाय कर रहे हैं। अभी जैसे हम कह रहे थे कि ये एक सस्टेनेबल सिटी है, ये स्मार्ट सिटी है, यहाँ लोगों को हमने हेल्थ एजुकेशन के बाद जॉब भी देनी है। तो वहाँ सिलिकॉन वैली, और यहाँ भी सिलिकॉन वैली हम बना रहे हैं। 250,000 जॉब का हमारा प्लान है, जो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें मेजर रोल सिलिकॉन वैली, जहाँ पे हमारे यंग लड़के आके तो आईटी के अंदर काम कर सकेंगे। सिमिलरली आपको नदीम ने बताया है, लाहौर गेट है, होटल्स हम ला रहे हैं, थीम पार्क है, हॉस्पिटल्स की बातचीत चल रही है, एंड चाइना टाउन। एक आप में से बहुत से लोग दुबई गए होंगे, वहाँ ड्रैगन मार्ट है, जहाँ पे सब जो पाकिस्तान इंडिया से जाते हैं वो शॉपिंग के लिए जाते हैं। इस बेसिकली ये चाइनीज़ मार्केट, वो एक कंपनी है चाइना की, चाइना मैक्स, उन्होंने वो बनाया है प्रोजेक्ट। उनके चेयरमैन के साथ हमारे चेयरमैन की जूम मीटिंग हो सकती है, हो चुकी है, बातचीत हमारी उनके साथ चल रही है। अनफॉर्चुनेटली चाइना के अंदर आपको पता है वो
کووڈ کی وجہ سے ابھی تک وہ اوپن اپ نہیں ہو پا رہا ہے، بٹ انشاءاللہ وہ ایگری ہے ٹو کم ٹو اسلام آباد اینڈ لاہور ایز ویل. میں اپنی بات زیادہ لمبی نہیں کرتا، مگر آج کل بہت سے لوگ میرے سے سوال پوچھتے ہیں باہر بھی جب ہم جاتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے، پاکستان کے حالات ایسے ہیں، ہم کیسے ادھر انویسٹ کریں. ایک ہمارے انویسٹر ہیں یو کے میں، وہ ہمارے ساتھ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں $30 ملین انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. 1 سال سے میری ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہے، اور 1 سال کے بعد ان کے ساتھ ایک میری دوستی کا رشتہ بن گیا. اور میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا آپ $30 ملین اس وقت پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جب پاکستان کے اندر سم آف دا پاکستانیز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے اپنا کیپٹل باہر لے کے جانا ہے، چاہے کسی کے پاس $1 لاکھ ہی. تو وہ میرے اوپر ہنس پڑا. اس نے مجھے کہا لک عابد، دس از دا ٹائم ٹو انویسٹ ان پاکستان. اس نے کہا اس سے بہتر کوئی ٹائم نہیں ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا. میں لوگوں کو کہتا ہوں آج کیپٹل اسمارٹ سٹی کی اور لاہور اسمارٹ سٹی کی جو انوینٹری ہے اس کی پرائسز میں بھی ہماری سراؤنڈنگ کے اندر جتنی بھی ہائی اینڈ سوسائٹیز ہیں یا ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان سے کم ہوں گی، مگر 1 سال کے بعد مارک مائی ورڈ ہم کسی کے قابو نہیں آئیں گے، ہم سب سے اوپر ہوں گے. ایک اور انویسٹر ہیں، بہت بڑے انویسٹر ہیں یو کے، انہوں نے خاص طور پہ ہمیں کہا کہ آپ ہمارا نام نہ لیں، آپ کے لیے یہ حیران کن بات ہوگی کہ $2 بلین وہ آلریڈی اس پچھلے 6-7 مہینے میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی پروپوزل بنا کے فائنل کر چکے ہیں. 4 وزٹ کر چکے ہیں پاکستان میں، اور اب وہ ہمارے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ سیریس انویسٹر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از دا بیسٹ پلیس ٹو انویسٹ. ابھی آپ نے قائد اعظم کی بات سنی کہ پاکستان کے اوپر آپ کا فیتھ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ پاکستان کہیں نہیں جا رہا، پاکستان آگے جائے گا. اور یہ اسمارٹ سٹیز پروجیکٹ یا اور بھی جو ہم لے کے آ رہے ہیں نئے پروجیکٹ، وہ اس میں آپ انٹرسٹ لیں اور دیکھیں. ادھر ہم آپ کو کوئی انوینٹری بیچنے کے لیے لیا ہے، وی آر جسٹ ہیئر ٹو ٹیل یو دی اپڈیٹ کہ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں اب آپ کے اور مجیب احمد خان صاحب کے درمیان میں زیادہ نہیں ٹھہروں گا، بیکاز ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ بیلٹنگ اور پوزیشن ایونٹ ہے، جو وہ آئیں گے اور وہ آ کے اس کو کنڈکٹ کریں گے، اور آف کورس اس کے بعد ڈنر بھی ہے. میں سب آپ لوگوں سے کا شکر گزار ہوں. پاکستان زندہ باد. کیپٹل اسمارٹ سٹی لاہور اسمارٹ سٹی فیض آباد. And now I would like to call upon the Director Sales and Marketing, Janab Mujib Ahmed Khan Sahab. Please sir, come on stage. Mujib Sahab. A huge round of applause for Mujib Sahab. اپنی اسپیچ باقاعدہ آغاز کروں. میرے سے پہلے ہمارے جو گروپ سی ہیں اسلم ملک صاحب، انہوں نے آلریڈی جو پروگرس ہو چکی ہے اس بارے میں بتایا. جو میرے کولیگ ہیں بریڈر صاحب جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے پروگرس کے بارے میں بتایا. جنرل نجم صاحب بریگیڈیئر چیف، جنہوں نے فیوچر پلان کے بارے میں بتایا. میرے خیال سے شاید میرے ایڈریس میں ایشو ہے، تو انہوں نے فیوچر پلان کے بارے میں بتایا، جس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ لاہور اسمارٹ سٹی کا صرف ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے، اور وہ ہمارے ہر دل عزیز سیلز پارٹنر عدیل افتخار کی شادی ہے. تو میں دعا سب سے کہتا ہوں کہ دعا کریں جی یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. آج ہمارے درمیان حبیب احمد صاحب MD حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ موجود ہیں. سر آپ کے تشریف آوری کا شکریہ.
میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا زاہد رفیق صاحب جو چیئرمین ہیں اسمارٹ سٹیز کے، جہانزیب زاہد صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر اسمارٹ سٹیز. سر یہ آپ لوگوں کا ویژن ہے جس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ اپنے پیچھے اگر جمع غفیر دیکھیں تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے لیکن یہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کے ویژن کو اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے آج ساتھ جڑے ہیں. میں خاص طور پر شکر گزار ہوں اسلم ملک صاحب کا، ہمارے گروپ سی او، اور میرے لیے میرے روحانی فادر کا درجہ رکھتے ہیں کہ ان کی انتھک محنت ہوتی ہے پروجیکٹ پہ، کنسٹرکشن کے اوپر، ڈیزائننگ کے اوپر، کہ ہمیں کبھی سرنگوں نہیں ہونا پڑتا لوگوں کے سامنے کہ ہمیں یہ سننا پڑے کہ ہماری پروجیکٹ میں کام اچھا نہیں ہو رہا. تو میں سب سے کہوں گا کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں، ہمارے جو ایم ڈی ہیں، جو ہمارے گروپ سی ہیں، ان کے لیے ایک بھرپور راؤنڈ آف اپلاؤز ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جتنے سینئر بورڈ ممبرز ہیں، مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ہماری کنسٹرکشن کی ٹیم ہے، ہمارے اکاؤنٹ اینڈ فائنانس، ٹرانسفر اینڈ ریکارڈ، ہمارے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب کا بھی آج شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے ایفرٹس آپ سب کی محنت کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جتنے ہمارے کلائنٹس ہیں، جتنے ہمارے انویسٹرز ہیں، کہ ان کا بھرپور اعتماد ہے کہ الحمدللہ پچھلے 4 سے 5 سالوں میں اسمارٹ سٹی پاکستان کا آج سب سے بڑا برانڈ بن گیا. میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے سیلز پارٹنر کا جو ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے آسانیاں ہوں چاہے مشکل ہو، وہ ہمارے ساتھ ہمارے سپاہی بن کے کھڑے ہیں. لیکن میں آج ان لوگوں کو بھی نہیں بولنا چاہوں گا جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ آتھرائز نہیں ہیں لیکن کام کر رہے ہیں، ایز اے فری لانس کام کر رہے ہیں. آپ سب بھی ہماری بیک بون ہیں. ہیٹس آف ٹو یو ایز ویل. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں اپنے مخالفین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہ شاید ہمیں زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جس طرح کہ وہ ہم پر مخالفانہ حملے کرتے ہیں، ہم زیادہ محنت سے کام کرتے ہیں اور اپنی پروگرس سے، اپنی محنت سے، اپنے کام سے اس کو غلط ثابت کرتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے بہت سارے ایونٹ دیکھے ہوں گے پروجیکٹس کے، کہ پری سیل ایونٹس ہو رہے ہیں، پوسٹ سیل ایونٹ ہو رہے ہیں، پری لانچ ایونٹس ہیں، پوسٹ لانچ ایونٹ ہیں، جو کہ بری بات نہیں ہے. اسمارٹ سٹی، لاہور اسمارٹ سٹی کا 1 سال ستمبر غالباً 2021 میں ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا. 1 سال بعد ہمارا جو ایونٹ ہو رہا ہے وہ بیلٹنگ اور پوزیشن کا ہے الحمدللہ. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ failure is not an option. I would always say it is an option. Because if you fail, you learn. If you learn, you grow. Giving up is not an option. ہم نے کبھی گیو اپ نہیں کرنا. مجھے یاد ہے آج سے 1.5 مہینہ پہلے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ملکی حالات کی بات کرتے تھے. اگر میں ان سب کو دوبارہ ریمائنڈ کروانا چاہوں ملکی حالات کے بارے میں، اللہ ہمارے ملک کو دن رات ترقی دے، بہت ترقی دے. لیکن میں اپنے آپ سے سمجھتا ہوں کہ 1998 سے ایک طرح سے ہوش سنبھالا اور حالات ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں. اگر حالات خراب ہیں تو آپ کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے، آپ محنت کرنا نہیں چھوڑ سکتے، اپنے خرچے نہیں کم کر سکتے. تو ان چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو محنت ہی کرنی پڑتی ہے. اور ہمارے بہت سارے سیلز پارٹنر جنہوں نے میری آواز کے اوپر لبیک کہا اور دوبارہ سے محنت کی،
آج وہ سب کی سب حقیقت بن کے اسٹریٹجک پارٹنرز بن چکے ہیں، اور انہی کی بدولت ہماری جو پروڈکٹ کی پروفیٹیبلٹیز ہیں وہ 2 ٹائمز اگین انکریز کر گئی ہیں، جہاں کہ پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ہی کم جو آلریڈی اسٹیبلش یا ڈیولپ پروجیکٹس ہیں اس کے اندر جو پروفیٹیبلٹیز ہیں وہ کم ہوئی ہیں، اور جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس کے اندر پروفیٹیبلٹیز ہیں ہی نہیں بلکہ نیگیٹو میں ہیں۔ تو یہ الحمدللہ آپ سب کی محنت ہے کہ جس کی وجہ سے نہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں اور نہ لاہور اسمارٹ سٹی میں کوئی ایک سنگل پروڈکٹ نہیں ہے جو نیگیٹو ہو، الحمدللہ۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ یو آلویز فائنڈ اے وے، بٹ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ یو آلویز فائنڈ این ایکسکیوز۔ تو میرے خیال سے ہمارے جتنے سیلز پارٹنر ہیں انہوں نے محنت کی ہے اور کر کے دکھائی ہے، کبھی کسی ایکسکیوز کو نہیں ڈھونڈا۔ جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تو بہت سارے لوگوں کی فیئرس تھے، سائٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، این او سی کے حوالے سے۔ آج میں سب کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں جتنے یہاں لوگ موجود ہیں کہ ہم نے نہ صرف 55 دن میں این او سی لیا بلکہ 1 سال کے اندر اندر ہم پوزیشن بھی دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ اس 1 سال کے اندر جو کلائنٹس کی طرف سے پیمنٹ آئے وہ مے بی 20-30% ہوں گی، لیکن ہم نے اپنی پروگرس کنسٹرکشن کی وہ بالکل نہیں روکی۔ لاہور اسمارٹ سٹی کی انشاءاللہ 4 ایکسیس ہوں گی، اور میں یہ بتاتے ہوئے آج خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جو ہماری ایکسیس ہے جی ٹی روڈ سے، اس کا جو انڈر پاس ہے اس کی آلریڈی ہم نے پیمنٹ کر دی ہے پاکستان ریلوے کو فار دی کنسٹرکشن آف انڈر پاس۔ اور جو ہماری ایکسیس ہوگی رنگ روڈ سے اس کا بھی الحمدللہ ٹیکنیکل سروے ہو چکا ہے اینڈ تھنگز آر گوئنگ ویری اسموتھلی۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ صرف ہم نے پوزیشن آفر کیے تو کتنے آپ کی جو پروفیٹیبلٹیز ہیں اس کے اندر انکریز آیا۔ صرف امیجن، صرف سوچیں کہ اگلے آنے والے 6 ماہ کے اندر یہاں ہزاروں گھر اور سینکڑوں کمرشل پلازاز جب شروع ہوں گے تو آپ کی پروڈکٹس کی پروفیٹیبلٹی کدھر جائیں گی۔ تو دس از دا ٹائم ٹو ہولڈ، ٹو انویسٹ مور اینڈ ارن منی۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے، اسلم صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ خود کرنی تھی بٹ بیکاز وہ کسی وجہ سے اناؤنسمنٹ نہیں کر سکے، اور انہوں نے ویری کائنڈلی آسک می ٹو اناؤنس دس کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری نیکسٹ بیلٹنگ ہے وہ 2023 کے فرسٹ ہاف میں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ولاز ہیں، آپ سب ایسے حیران ہوں گے کیونکہ ہم نے ولاز گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، فنیشنگ سٹارٹ ہو گئی بھی ہے اور ابھی تک ہم نے اس کو سیل نہیں کیا۔ دیٹ شوز کہ ہاؤ مچ کمیٹیڈ وی آر ٹورڈز دی پروگرس اینڈ کنسٹرکشن آف آور پروجیکٹ۔ تو ہمارے جتنے بھی ولاز بن رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ایگزسٹنگ ممبر فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر اس کو لینا چاہے گا، جب بھی ہم لانچ کریں گے تو ہم اس کے اوپر نہ صرف 5% ڈسکاؤنٹ دیں گے بلکہ اس کی جو پلاٹ کا جو مرجنگ ہے اس ولا کے اندر وہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بہت ساری نئی ٹرمینالوجیز یوز کی، نئے بزنس ٹیکٹکس کو لے کے آئے، لیکن میرے لیے، میری مینجمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو میرے ساتھ سیلز پارٹنر ہیں وہ کتنی ایفرٹ ری سیل کے اندر کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ریسیلز پارٹنر بنائے، اسٹریٹجک پارٹنرز بنائے، اور میں ان سب لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ان ری سیل کے ٹارگیٹ کو اچیو کیا اسٹریٹجک پارٹنر بننے کے لیے۔ لیکن میرے بہت سارے سیلز پارٹنر کی یہ خواہش تھی
کہ وہ بھی اسٹریٹجک پارٹنرز بنے. تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ٹارگیٹ میں نے پہلے دیا تھا, اگر وہی ٹارگیٹ آپ اگلے 10 دن میں اچیو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہم اسٹریٹجک پارٹنرز بنا دیں گے. آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے آپ سے محبت کا اظہار کیا, اور جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو بھی آپ سے بہت سارے لوگ محبت کا اظہار کریں گے. لیکن اس درمیانی وقت کے اندر جو محبت کے اسباب ہیں وہ آپ نے خود پیدا کرنے ہیں. جیسا کہ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز اگر آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپس میں محبت سے کام کریں, مل کر کام کریں, ایک دوسرے کے لیے کام کریں, اینڈ لیٹس گرو ٹوگیدر. تھینک یو ویری مچ. ہیڈ آف سیلز میرے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سے چند لوگ ایوارڈز لیں. آپ سب ہمارے ہیرو ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ایونٹ ہوگا اس کے اندر میں جو پہلے 10 ایوارڈ ہیں وہ سب کے سب نئے چہرے ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو.